حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر، اس لیے ان کی آزمائش بھی بہت بڑی تھی۔ اور پھر قرآن کے الفاظ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر بات میں وہ کامیاب ٹھہر گئے۔ جو باتیں یعنی آزمائشات ان پر آئے، کسی آزمائش میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے۔ میرے اور آپ کے اعمال کی قبولیت اور رد ہونے کا اعلان تو آخرت میں جا کر ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو اعمال کیے، اعمال صالحہ سمجھ کر کیے، یا اپنے خیال میں ہم اس سے اعمال صالحہ سمجھ بیٹھے، اللہ کی نظر میں وہ اعمال صالحہ نہیں تھے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوت طاقت نہیں جو ہمارے ان اعمال کے رد اور قبولیت کا اعلان کرے۔ ہاں، آخرت میں جا کر حشر کی میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کی میدان میں آپ کہاں ہوں گے تاکہ امت، گناہگار امت آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے حشر کی میدان میں ملاقات ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے میزان عمل پہ ڈھونڈنا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال تلنے کے بعد ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے آواز بھی ایسی دی اس فرشتے کو کہ پورے حشر کے میدان اور جتنے اس میں حاضرین ہوں گے سب کے سب اس فرشتے کی آواز کو سن لیں گے۔ وہ فرشتہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں میزان عمل میں اس کے اعمال تولے گئے، اور اعمال بد کے مقابلے میں اعمال صالحہ باری ہو گئے، وہ پلڑا باری رہا، جھک گیا، اس لیے فلاں ابن فلاں کامیاب۔ اور پھر اس کے بعد اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں جس کے اعمال بد اعمال صالحہ پر غالب ہو گئے، برے اعمال زیادہ ہو گئے، لہذا محشر کے میدان والوں سن لو فلاں ابن فلاں ناکام۔ یہ اعلان آخرت میں ہوگا، کون کامیاب ہے کون ناکام، کس کے اعمال قبول ہیں اور کس کے اعمال رد، قضاء اور قدر کے فیصلے ہوں گے۔ اس سے پہلے البتہ مرنے کے بعد قبر میں ایک جھلک ضرور دکھائی جائے گی کہ دنیا سے تم کامیاب آئے ہو کہ ناکام آئے ہو، یہ ایک جھلک دکھایا جائے گا ضرور۔ صاحب قبر جو بھی ہو اس کو اندازہ لگ جائے گا کہ حشر کے میدان میں میری پوزیشن کیا ہوگی۔